بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله المولانا العظيم. وكما ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی عزیزو، اسلامی سال کا یہ تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول، جس کی آج 20 تاریخ ہے، اس ماہ مبارک میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کر نبوت تک، اور نبوت سے لے کر ہجرت تک، اور ہجرت سے لے کر وفات تک، ساری زندگی کھلی کتاب ہے کہ ایسی پاک صاف بے داغ زندگی حضور پاک علیہ السلام نے گزاری ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لوگوں، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے بہترین نمونہ ہے، نبی کی زندگی تمہارے کا آئیڈیل ہے۔ جیسے کوئی آدمی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تم سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بھی سنوار سکتے ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل۔ انسانی تاریخ کے اندر سب سے کامل و مکمل اگر کوئی شخصیت گزری ہے تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے، آپ کی شخصیت گزری ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے بعد قیامت کا کوئی نبی نہیں، آپ ہی کے تعلیمات، آپ ہی کی سیرت طیبہ، آپ ہی کی سنتیں، آپ ہی کی ہدایتیں، آپ ہی کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے انسانوں کے لیے کام آنے والی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی زندگی کے ہر گوشے کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: سیرت مصطفیٰ پڑھو ماجد، سیرت مصطفیٰ پڑھو ماجد، خود کو انسان اگر بنانا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا انسان حقیقی معنوں میں اگر انسان بننا چاہتا ہے تو اس وقت تک وہ انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کے سامنے نہ ہو۔ سیرت مصطفیٰ پڑھو ماجد، خود کو انسان اگر بنانا۔ قرآن مجید کی جو سورہ احزاب کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں امت کے ہر طبقے کو دعوت دی گئی ہے، پیغام سنایا گیا ہے۔ اگر بچے ہوں تو ان کے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام کا بچپنا آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اور اگر ہمارے نوجوان ہیں تو نوجوانوں کے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام کی زندگی نمونہ اور آئیڈیل ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے کیسے اپنی جوانی بیدار صاف ستھری زندگی گزاری ہے۔ اور اگر ہم بڑھاپے کے سرحدوں میں داخل ہو چکے ہیں تو بوڑھوں کے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام کی زندگی
نمونہ اور آئیڈیل ہے کہ حضور نے اپنے بڑھاپے کی زندگی کیسی گزاری ہے۔ اور اگر ہم تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار بزنس ہمارا مشغلہ ہے، تو ایسے تمام انسانوں کے لیے جو تجارت کے مشاغل رکھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی تجارت کا زمانہ آئیڈیل اور نمونہ ہے کہ کیسی آپ علیہ السلام تجارت، اور ویسی صاف ستھری تجارت کرنے والے کے لیے آپ علیہ السلام فرمایا کہ ایسا مومن اور ایسا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ التاجر الصدوق مع الانبیاء والشہداء، کہ سچی تجارت کرنے والا مومن قیامت کے دن پیغمبروں اور شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ہم صاحب اولاد ہیں اور بچوں کے باپ ہیں ہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں اور بچیوں کے باپ تھے۔ آپ علیہ السلام نے کیسے اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے، کیسے ان کی تعلیم و تربیت کی ہے۔ ہر فرد کے لیے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بچوں کے لیے شریعت مصطفیٰ میں کچھ نہیں ہے، جوان نہیں کہہ سکتا کہ جوانوں کے لیے شریعت مصطفیٰ میں کچھ نہیں ہے، بوڑھے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بوڑھوں کے لیے شریعت مصطفیٰ میں کچھ نہیں ہے، اور تاجر پیشہ لوگ، تجارت پیشہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تاجروں کے لیے شریعت مصطفیٰ میں کچھ نہیں ہے، شادی شدہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے شریعت مصطفیٰ میں کچھ نہیں ہے، صاحب اولاد لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریعت مصطفیٰ میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، معاشرے کے ہر فرد کے لیے اس کی تعلیمات، اس کے اصول، سب کچھ شریعت مصطفیٰ کے اندر موجود ہیں۔ ہم آئیں تو قریب شریعت مصطفیٰ کے، ہم دیکھیں تو صحیح ورق گردانی کر کے شریعت مصطفیٰ کی، سب کچھ موجود ہے شریعت مصطفیٰ میں۔ اور پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام کے آخری مذہب نے ہمیں لاوارث اور یتیم نہیں چھوڑا ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کی، ہماری رہبری کی ہے کہ ہم کب کس کے ساتھ کیسے پیش آئیں، ہم کیسے اپنے اخلاق کا برتاؤ کریں کہ جس کی وجہ سے لوہا اور پتھر جیسا سخت دل اپنے سینے میں رکھنے والا بھی ہمارے حسن و سلوک کی وجہ سے موم ہو جائے، نرم ہو جائے اور ہماری بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ مجھے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام پر طرح طرح کے لوگوں نے الزام لگائے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ ساحر ہیں، ہر طریقے کی باتیں کہی گئی۔ یمن کا معالج، حکیم اور معالج جو جنات کا اور منتر پڑھ پڑھ کے وہ علاج کیا کرتا تھا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں وہ آیا۔ آنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ضماد ازدی، آپ مسافر آدمی ہیں، آپ باہر سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے شہر میں ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے قریب مت جانا، ان سے گفتگو مت کرنا، جو ان کے قریب جاتا ہے، جو ان سے بات کرتا ہے، وہ ایسا جادو کر دیتے ہیں کہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ خود جادوگر ہیں، بہکی بہکی سی باتیں کرتے ہیں۔ کیونکہ ضماد ازدی یمن کا رہنے والا تھا اور معالج تھا، حکیم تھا، وہ علاج معالجہ کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتلاؤ اس نوجوان کا پتہ، اگر اس پر کسی جن کا اثر ہوا ہے اور اگر وہ بیمار ہے تاکہ میں اس کا علاج کر سکوں، اس لیے کہ میں علاج جانتا ہوں۔ چنانچہ پتہ بتلایا گیا اور ضماد ازدی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی محمد،
مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ پر جنات کا اثر ہو گیا ہے اور آپ کی طبیعت بگڑی ہوئی ہے، طبیعت خراب ہے، میں آپ کا علاج کرنا جانتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو، میں کچھ منتر پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عزت و احترام سے ضماد ازدی کو بٹھایا اور کہا کہ تم اپنا منتر بعد میں پڑھنا، پہلے میری بات سن لینا۔ کیا کہا نبی کریم علیہ السلام نے کہ بیٹھو، تم اپنا منتر بعد میں پڑھنا اور میری بات پہلے سن لینا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اتنے جامع ترین کلمات ضماد ازدی کے سامنے پڑھے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک ہر امام، ہر خطیب، ہر خطبے کے شروع میں یہ کلمات پڑھ کر اپنا خطبہ شروع کرتا ہے۔ اتنے جامع ترین کلمات ہیں، ان کلمات کو پڑھنے کے بعد، ان کلمات کو سننے کے بعد اس کا سارا کلام اس کے بعد کا جو پیش کیا جائے گا سننے والوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ کیا کلمات تھے وہ؟ ہمیشہ آپ سنتے ہیں، ہر جمعہ میں بھی سنتے رہتے ہیں۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ یہ کلمات نبی کریم علیہ السلام نے ضماد کے سامنے پیش کیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اس مجلس میں حضرات صحابہ بھی موجود تھے کہ ضماد سنتے سنتے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹھ کے پیچھے ٹیک لگا کر غور سے متوجہ ہو کر سن رہا ہے۔ جب حضور فارغ ہوئے ان مبارک کلمات کو پیش کر کے تو ضماد نے پھر کہا کہ محمد کتنے پیارے کلمات ہیں، پھر پڑھیے آپ۔ ضماد کی اصرار کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ مسنونہ کی خدمت دوبارہ پیش فرمایا۔ اس نے پھر دوبارہ اصرار کیا کہ پھر پڑھیے، یہاں تک کہ وہ کلمات مبارکہ خطبہ مسنونہ کے ضماد کو یاد ہو گئے، اور یاد ہونے کے بعد کہا کہ اگر میں اسی پیغام کو قبول کر لوں جو آپ نے پیش کیا ہے تو مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ ضماد جنت ملے گی۔ تو ضماد نے کہا کہ بڑھائیے اپنا ہاتھ پیش کیجیے، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان سے بیعت کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک کلام میں ضماد کو ایمان و اسلام کی بیعت کروائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ضماد، یہ ایمان و اسلام کے بیعت صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارے ساتھ میں تمہارے پورے قبیلے و خاندان کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ ضماد ازدی حضور پاک علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر اسلام قبول کر کے، ایمان قبول کر کے اپنے قبیلے و خاندان میں جا کر پورے قبیلے و خاندان کے لوگوں کی اسلام کا باعث اور ذریعہ بنے۔ دیکھا آپ نے کتنے جامع ترین کلمات ہیں۔ اسی وجہ سے ہر عالم، ہر خطیب اپنے ہر خطبے کے شروع میں، ہر بیان کے شروع میں انہی مبارک کلمات کے ساتھ اپنا خطبہ، اپنا بیان شروع کرتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے پیش کردہ الفاظ ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں ایک منتر پڑھ کر حضور کا علاج کرنے کے لیے آنے والے معالج و حکیم کے سامنے آپ علیہ السلام نے پیش کیے۔ وہ کیا حضور کا علاج کرتا، خود حضور پاک علیہ السلام کا علاج ایسا کر دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس کا نام تاریخ کے اندر روشن ہو گیا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مجھے اور میرے لیے شریعت مصطفیٰ میں کچھ نہیں ہے۔ شریعت مصطفیٰ کو سنانے والوں سے تو سن تو صحیح، سب کچھ موجود ہے شریعت مصطفیٰ کے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی بہت کم عمر تھی آپ علیہ السلام کے، بھی نبی نہیں بنایا گیا تو آپ علیہ السلام کو دو مبارک القاب سے عرب کے لوگوں نے نوازا تھا، الامین والصادق۔ کیا مطلب الامین والصادق کے؟ انتہائی امانت دار اور بہت زیادہ سچ بولنے والے
صادق کے معنی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے زندگی میں کبھی کسی کے مال و امانت کے ساتھ میں کبھی خیانت نہیں، کبھی خیانت نہیں۔ چار چیزیں ایسی ہیں، اربع من کن فیہ فہو منافق خالص۔ چار چیزیں ایسی ہیں، چار باتیں ایسی ہیں، وہ چار باتیں جس کسی میں ہو وہ خالص پکا منافق ہے، چاہے نماز روزے رکھتے میں وہ پابند ہے، کتنی بھی نمازیں پڑھتا ہو، کتنے بھی روزے رکھتا ہو، یہ چار چیزیں اگر اس کے اندر موجود ہیں تو پکا منافق ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اگر ہو پہلے سے تو اسے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی چار چیزیں ہیں، ایک تو فرمایا آپ علیہ السلام نے اذا ابئتمن خانہ، جب کوئی چیز امانت رکھی جائے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس امانت میں خیانت کرنے لگ جائے۔ کوئی کہیں سفر میں جا رہا ہے تو وہ اپنے زیورات قیمتی سونے چاندی کے اور روپیہ پیسہ آپ کو امانت دار سمجھ کر آپ کے پاس رکھے جا رہا ہے تاکہ واپس آنے کے بعد لے لیے جائیں۔ آپ کو امانت دار سمجھ کر آپ کے پاس رکھا ہے، اور آپ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو پہننے کے لیے زیورات دے دیے، رکھے ہوئے پیسے آپ خرچہ کر رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت ہے۔ منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اس قسم کی حرکت کرنا۔ کسی مسلمان بھائی نے آپ کو امانت دار سمجھ کر اپنا دکھڑا سنایا اور جاتے جاتے یہ کہا کہ میری یہ ساری باتیں آپ کے پاس امانت ہیں، کسی کو بولنا مت۔ آپ یہ ہے کہ دوستوں سے بولتے پھر رہے ہیں، آپ نے امانت میں خیانت کر دی، قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں باز پوش ہو گیا، پکڑ ہو گیا۔ پہلی علامت منافقوں کی یہ ہے ابھی اؤتمن خانہ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کر دے۔ اور دوسری بات اذا حدث کذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ بہت سے لوگ ہیں آج جھوٹ کو سچ ثابت کر کے بتلانا، اس انداز سے بولنا، اس چالاکی سے گفتگو کرنا کہ جھوٹ بھی لوگوں کو سچ نظر آ جائے، اپنا کمال سمجھتے۔ پتا چلے گا اس وقت جب آپ کی روح نکل جائے گی، منو مٹی کے نیچے دفن کیا جائے گا، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا نتیجہ پتا چلے گا۔ اور تیسری چیز آپ علیہ السلام بیان فرمائی وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کسی سے کوئی وعدہ کرے تو وعدے سے مکر جائے۔ کسی کے بچے کی شادی ہے، کوئی اہم مرحلہ پیش آیا ہے، اس نے آپ سے کسی قسم کی ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا ہے یا کسی اور چیز کا آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے، آپ نے وعدہ کیا میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر یہ رقم یا یہ چیز جو آپ مانگ رہے میں آپ کو دے دوں گا۔ جو وہ تاریخ آتی ہے، وقت آ جاتا ہے، وہ مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو آپ معذرت کرتے کہ نہیں میرے بس کا کام نہیں ہے۔ اس کو آپ پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا کہ اس تاریخ کو اس چیز کی اسے ضرورت ہے، آپ وعدہ کر کے اسے مکر گئے، وہ ہے کہ آپ نے دھوکہ دیا اسے۔ قیامت کے دن بڑی سخت باز پرس ہو گئے ایسے لوگ۔ تیسری چیز یہ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ کوئی کسی سے وعدہ کرے کسی چیز کا اور وعدے سے مکر جائے، دھوکہ دے دے۔ اور چوتھی چیز آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے کوئی مخاصمت کرے، جھگڑا کرے، بحث کرے تو فوراً گالی گلوچ پر آ جائے۔ جو مسلمان ہو ٹھیک ہے، کبھی کسی بات پر بحث ہو سکتی ہے، الجھا جا سکتا ہے، تکرار ہو سکتی ہے، لیکن اپنی زبان کو گندا کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تو یہ چار چیزیں جس کسی مسلمان میں ہوتی ہیں، چاہے لاکھوں نمازیں پڑھتا ہو، چاہے کتنے ہی روزے رکھتا ہو، لیکن یہ چار چیزیں کسی مسلمان میں اگر ہو تو فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ فَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِصٌ، وہ پکا منافق، خالص منافق۔
اللہ تعالیٰ ہماری میری آپ کے سب چیز سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب کوئی ہمارے پاس امانتدار سمجھ کر امانت رکھے تو جو کہ تم رکھی رہنی چاہیے، اس میں خیانت اور استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، جب بات کریں تو صدق و سچائی کی بات کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، جب کسی سے وعدہ کریں تو وعدے کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ اور جب کبھی کسی سے بحث کا موقع آ جائے یا کوئی ہم سے بحث کرنے لگ جائے یا کسی بات پر ہم سے کوئی الجھ جائے تو بے قابو ہو کر گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو القاب عرب کے لوگوں نے بہت کم عمر میں آپ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، الامین والصادق، انتہائی امانتدار اور بہت زیادہ سچ بولنے والے نوجوان، نام لے کر بہت کم پکارا کرتے تھے حضور کو لوگ عرب میں، اور ان دو القاب سے زیادہ پکارا کرتے تھے۔ کیسے امین تھے آپ معلوم ہے، مکہ مکرمہ سارے لوگ نبوت سے پہلے آپ کو مانتے تھے کہ بڑے امانتدار ہیں، بڑے صاف گو ہیں، بڑے بیدار زندگی گزارنے والے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، پیغمبری کا دعویٰ کیا، تو سارے موافق مخالف ہو گئے، دوست دشمن بن گئے، حاسدین پیدا ہو گئے۔ لیکن دشمن بننے کے باوجود، مخالف بننے کے باوجود آپ کی امانتداری پر کسی کو شک شبہ نہیں تھا۔ کیا مرد کیا عورتیں اپنی امانتیں لا کر حضور ہی کے پاس رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ و صحابیات کو کبھی حبشہ اور کبھی مدینہ ہجرت کرنے کی آپ نے اجازت عطا فرما دی۔ سب سے آخر میں تمام مسلمانوں نے ہجرت کی ہے مدینہ منورہ کی، سوائے تین بڑی شخصیات کے باقی سارے لوگ جو مدینہ کو ہجرت کر کے جا سکتے تھے چلے گئے، صرف بیمار معذور بے سہارا لوگ ہی مدینے مکہ میں رہ گئے تھے بغیر ہجرت کے، باقی سارے لوگ چلے گئے تھے۔ اور تین بڑی شخصیات تھی، ایک تو حضور پاک علیہ السلام کے ذات عالی، دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور تیسرے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک رات مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے، گھیرا بندی کر لی ہے، بس آج ہمارے ہاتھ سے محمد بچ نہیں سکتے، قصہ ختم کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، آپ کو اطلاع دے دی جاتی ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر کو بلاتے ہیں اور ان سے ہجرت کا ارادہ ظاہر کرواتے ہیں کہ آج ہمیں ہجرت کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو یقین تھا کہ سارے مسلمان جا چکے لیکن ہمیں بھی جانا پڑے گا، اس لیے پہلے سے 2-3 اونٹ کھلا پلا کر موٹے تازے کر کے رکھے تھے۔ چنانچہ آپ نے پھر حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بلانے کے بعد کہا کہ ہم ہجرت کر کے میں اور ابوبکر جا رہے ہیں، لیکن آپ کو بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو تو مجھے اجازت نہیں، میرے آقا مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ پریشان مت ہوئیے، آپ کے ذمہ کام سونپ کر جاتے ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ آج کی رات آپ کو میرے بستر پر سونا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کسی کو سونے کا موقع مل جائے، یہ سعادت کسی کو حاصل ہو جائے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور خطرہ سامنے کیا منڈلا رہا ہے کہ آج ساری ننگی تلواریں باہر ہیں مشرکین۔ ایک تو یہ کہ جان کا خطرہ بھی ہے کہ بستر پر آ کر میری جان اور میرا تن سر سے جدا کر سکتے ہیں، لیکن خوش بھی ہو رہا ہے کہ حضور کے بستر پر سونے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمائے کہ آج کی رات آپ کو میرے بستر پر سونا ہے، کل صبح نیند سے بیدار ہوں گے
تو یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ روپیے ہیں، یہ درہم ہیں، یہ دینار ہیں، یہ فلاں فلاں لوگوں کے ہیں، فلاں مردوں کے، فلاں عورتوں کی ہیں، ان کے گھر جا کر یہ ساری امانتیں ان کے حوالے کرنا، پھر مدینہ منورہ تم بھی آ جانا۔ کون پوچھنے والا تھا؟ حضور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کون پوچھنے والا تھا؟ کون الزام لگانے والا تھا؟ چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ لے کر جا سکتے تھے، لیکن قیامت تک جیسے حضور کے جوانی میں، بچپنے میں آپ علیہ السلام کو لوگوں نے الامین والصادق کا لقب دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ دو القاب قیامت تک میرے نام کا حصہ بنے گئے، قیامت تک کسی کو یہ بولنے کا موقع نہ ملے کہ محمد ہجرت کر کے جاتے ہوئے مکہ کے لوگوں کی امانتیں لے کر چلے گئے۔ اس لیے آپ علیہ السلام ساری امانتیں حضرت علی کے ذریعے سے سپرد کر کے آئے۔ دیکھا آپ نے کیسے آپ علیہ السلام کی کردار تھے، کیسے اخلاق تھے، کیسی امانتداری تھی، کیسے صدق و سچائی کی خوگر کی آپ علیہ السلام کی ذات عالی۔ نبی کریم علیہ السلام تجارت بھی کی ہے، جیسے میں نے پہلے بتلایا تھا۔ مکہ مکرمہ کی خاتون بڑی مالدار تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو خدیجہ تھا لیکن لقب ان کی پاکیزہ زندگی کی وجہ سے طاہرہ ان کا لقب تھا۔ بڑی صاف ستھری زندگی گزارنے والی خاتون، بڑی دولت مند خاتون، خوب سیرت بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ 2 مرتبہ ان کی شادی ہوئی، دونوں شوہروں سے بیوہ ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ ان کی شادی ہوئی، تینوں مرتبہ وہ بیوہ ہو گئی، 2 شوہروں سے بچے بھی تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا نام سن رکھا تھا، ایک مکہ مکرمہ نوجوان ہے، بڑے امانتدار ہیں، بڑی سچی گفتگو کرتے ہیں، بڑی نورانی ان کی پیشانی ہے۔ آپ علیہ السلام کے چرچے سن رکھے تھے، اور وہ اپنا مال، اپنا سرمایہ لوگوں کو دیتی تھی تاکہ بازار میں لے جا کر بیچے اور نفع میں دونوں شریک رہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ وہ تجارت بھی کرتے ہیں، تو آدمی بھیج کر نبی کریم علیہ السلام کو بلوایا، حضور تشریف لے گئے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مقصد ان کے سامنے رکھا کہ میرا مال ہے، یہ روپیہ، یہ پیسہ ہے، ملک شام کے بازاروں میں جائیے، تجارت کیجیے، اس پر جو کچھ بھی نفع آئے گا دوسروں کے مقابلے میں آپ کو دگنا حصہ میں آپ کو نفع میں دیتی ہے، یعنی 2/3 حصہ نفع آپ کا ہوگا، 1/3 میرا ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ پھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا غلام میسرہ ہے، یہ سفر میں آپ کے ساتھ میں رہے گا، مال کی سامان کی دیکھ بھال کرے گا اور وہ آپ کی خدمت بھی کرتا رہے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مال لے کر، روپیہ پیسہ لے کر، اور خدیجہ کے غلام میسرہ کو ساتھ میں لے کر ملک شام گئے، اور وہاں کی منڈی میں دکان آپ نے لگوائی، بہترین طریقے سے آپ نے لوگوں کے ساتھ میں اخلاق کا معاملہ کیا، کردار کا معاملہ کیا، امانتداری کا معاملہ کیا، صدق و صفائی کے ساتھ پیش آئے، اور دوسروں کے مقابلے کئی گنا آپ علیہ السلام نے ملک شام کے بازار میں نفع کمایا۔ سارا نفع لے کر حضور مکہ آ گئے۔ مکہ آنے کے بعد سارا پیسہ خدیجہ کے حوالے کر دیا اور اپنا نفع لے کر اپنے چچا ابو طالب کے گھر چلے گئے۔ جیسے حضور چلے گئے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو بلایا، کس کو؟ حضرت میسرہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد سفر کی روزانہ کارکردگی میسرہ سے سننے کے لیے بیٹھ گئی کہ میسرہ بتاؤ کیسے رہا سفر، اور تم نے کیسے پایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت میسرہ حضور پاک علیہ السلام کی تجارت کی خوبیوں کو، آپ کے کمالات کو، آپ کے سچائی کو، آپ کے امانتداری کو،
آپ کے لوگوں سے بات چیت کرنے کے انداز کو بیان کرتے کرتے تھک جاتے تھے، لیکن حضور کی خوبیاں، حضور کی کمالات ختم نہیں ہوتے۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیرت طیبہ کا یہی واقعہ، اس کے بعد کا جو کلمات اور اس کے بعد کا جو پیغام ہے وہ ہم سبھی کے لیے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے بہت عبرت آموز، نصیحت آموز ہے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس بات کو مکمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اور آپ کے اخلاق کو اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔